الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الصالح محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا متى حالوا فیک یا مولا سلام رضان امام بنارس کی یہ دوسری مجلس ہے اس امام بارگاہ کی نصرت امام کی ٹاپک پر نصرت امام کے عنوان پر کہ ہاؤ ٹو ہیلپ آور امام کہ اپنے امام کی ہم مدد کیسے کریں یہ ویری امپورٹنٹ ٹاپک آج کے دور کی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم چیز کل کچھ باتیں میں نے آپ سے معلوم کیے کہ نصرت امام افضل ترین عبادت کیا امام کا ارشاد ہے ایک اور صلاۃ پڑھیں بابا افضل ترین عبادت انتظار فرج اس سے بڑی کوئی بات ساری عبادت ایک طرف انتظار فرج ایک طرف یہ دعا کے کلمات دعا ندوہ کے کلمات جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا کل بھی اسی سے کیا کہ یہ ایک تڑپ ہے ایک کرب ہے ایک بے چینی ہے کہ کب دیکھیں گے ہم نے کب ملاقات ہے یہ خواہش کو پیدا کرو اس تڑپ کو پیدا کرو کہ ملاقات کب ہوگی ہم غفلت میں we don't know کہ امام سے ملنے کی تو خواہش ہونی چاہیے نا وہ آج نہیں سب سے پہلے دوستوں ایگزسٹنس آف امام وجود امام پر یقین رکھیں سب سے پہلے اس کو ڈیولپ کریں وجود کو کہ امام کا وجود ہے جو کچھ مل رہا ہے نا جو کچھ whatever we are getting ہم جو سانس لے رہے ہم جو روٹی توڑ رہے جو ہماری زندگی چل رہی جو ہم آگے پیچھے چل رہے جو ہمارا بزنس چل رہا جو ہماری جاب چل رہی جو ہماری صحت ہے جو کچھ ہے یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کا اگر وجود امام ہٹ رہا ہے تو کچھ نہیں ہے زندگی کچھ نہیں ہے زیرو ہے لیکن ہم وہ ایگزسٹنس آف امام کو کتنا مان رہے ہیں معصوم سے پوچھا کہ ایگزسٹنس وجود امام کی دلیل کیا ہے یہ کل کی مجلس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر امام غیبت میں ہے تو پھر ملاقات کیسے امام پردے میں غیبت میں تو ملاقات کیسے غیبت کے بعد ملاقات کیسے تو جب امام نے ہم کو بتایا کہ غیب کے پاس بھی آ کر کچھ جیسا آج سوال کیا گیا کل سوال کیا گیا اسی طرح جانے والوں نے جا کر کہا کہ مولا آپ یہ کہیں کہ آپ کا بیٹا غیبت میں چلا جائے گا اور وہ غیبت کا پیریڈ بہت لمبا ہوگا طویل پیریڈ ہوگا تو اگر غیبت میں ہے تو پھر ملاقات کیسی وہ تو پردے میں پھر کیسے ملے گا تو امام نے کہا کہ غیبت دو وجہ کی ہے دو وجہ کی غیبت ایک اصحاب کہف کی غیبت ہے ایک نبی یوسف کی غیبت ہے رامی نے کہا مولا نبی یوسف غیبت میں گئے تھے تو امام نے اس کو ایکسپلین کیا کہا اصحاب کہف ایمان رکھنا پلیز غور سے ایمان رکھنا اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے 7 آدمی زندہ ہے ایمان رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن اصحاب کہف کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم جو سیریا میں بتاتے ہیں اسی طرح جارڈن میں بھی کیف ہے امان میں سیریا میں بھی ہے اور جارڈن میں بھی کہاں پر ہے یہ کسی کو نہیں معلوم لیکن ایمان کا رکھنا یقین کا رکھنا یہ لازم ہے واجب ہے اسے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ 7 آدمی زندہ
تو امام نے کہا ایک غیبت ایسی ہے کہ شے موجود ہے، تم کو ایمان رکھنا، یہ بھی معلوم کہ کہاں، لیکن ایمان رکھنا۔ اس کے بعد کہا بعض وقت ایسا ہوگا کہ ایک شے ہے، تم سے مل بھی رہی ہے، ملاقات بھی کر رہی ہے، لیکن ان کو پتا نہیں کہ یہ وہی ہے۔ اس نے اس کے بعد کہا کہ نبی یوسف کی ان کے بھائیوں کو، برادران یوسف کو، نبی یوسف گندم دے رہے تھے، قرآن کہہ رہا ہے گندم دے رہے تھے، جب گندم دے رہے تو بھائیوں کو نہیں معلوم تھا کہ دینے والا یہ وہی ہمارا بھائی یوسف ہے۔ کہا میرے بیٹے کی غیبت یوسف جیسی ہوگی، تم سے ملاقات کریں گے، انعامات دیں گے، تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہی وہ تمہارا امام۔ سمجھے؟ یہ پہلی چیز بات کلیئر ہوئی، واضح ہوئی کہ غیبت امام، وجود امام، ایگزسٹنس آف امام پہ ہم کو یقین رکھیں، دلیل اور دیتا ہوں۔ نبی صالح مشہور بڑا نبی جن کی خبر مبارک دو جگہ بتائی جاتی ہے، ایک بحرین میں، میں نے خود بحرین کی زیارت کی، اور بنی السلام میں بھی نبی صالح کو بتایا، نبی صالح کو بنی السلام میں بھی ان کی خبریں ہیں۔ میں نے کہا اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ بابا یہاں آمین بڑا آہستہ بولا کرنا ہے، ایک چیز یاد رکھیں، آمین جو ہے نا، مطلب کسی ایک کی آمین کو بولے جائے تو سب دعا، اس میں تکلف کیا ہے؟ دعا میں کبھی تکلف مت کرے، بات میں بات نکل رہی ہے، دعا میں کبھی تکلف نہیں کرے، دعا مانتے وقت کبھی شرمائے مت کہ ہمارے اللہ سے کیسے مانگے، ہم یہ کیسا کریں، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے، معصوم سے مانگتے ہوئے، مولا سے مانگتے ہوئے شرمائے مت، کبھی نہیں شرمائے، اس لیے کہ شرمائے لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرماؤ۔ دنیا والوں سے مانگو گے تو عزت جائے گی، ان سے مانگو تو عزت ملے گی۔ کتنا ہی پیسے والا ہو بنارس کا، دو جملے سن لیں مانگنے کا، کتنا ہی رئیس آدمی ہو بنارس کا، سگا بھائی کیوں نہ ہو، ایک بھائی ملینر ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، چھوٹا بھائی جا کے کہنا بھائی میں پریشان ہوں، مجھے ایک دن دے گا، 2 دن دے گا، 3 دن دے گا، 4 دن دے گا، اس کے بعد کہے گا یار تم نے تو پریکٹس بنا لی، جب کیوں نہیں کرتے؟ کوئی پیسے والا جو بنارس کا تو رئیس، مجھے نہیں معلوم اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے، تو بنارس میں جو رئیس ترین آدمی ہے، آپ اس کو رات میں 12 بجے فون کر سکتے ہیں کہ میں پریشان ہوں پلیز ہیلپ می، وہ کہے گا تم نے فون کیسے کیا 12 بجے، تم کو پتا نہیں میرے آرام کا وقت ہے، پہلے تو فون اٹھائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ پیسے والوں کا بڑا مزاج ہوتا ہے، جو رچ پیپل ہوتے ہیں نا ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، انڈین روپی کا ایک مزاج ہے، کویتی دینار کا مزاج ہے، ڈالر کا مزاج ہے، جیسے جیسے پیسہ بڑھتے جاتا، مال آتا جاتا، مزاج بدلتا جاتا، لہجہ بدلتا جاتا، سوچ بدلتی جاتی، رات کے حصے میں 1-2 بجے کسی پیسے والے کو کوئی فون نہیں کر سکتا کہ وہ پوچھے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی۔ یہ فرق ہے دنیا کے پیسے والوں میں کہ ٹائم کو دیکھ کے مانگنا پڑتا، میرا اللہ کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، سوتے ہوئے مانگو، جاگتے ہوئے مانگو، جب مانگو گے تم تھک جاؤ گے مانگتے ہوئے، میں دیتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ You understand now what I mean? شرمائے مت، اس دنیا والوں سے شرمائے، اس سے نہیں، پوچھ کے سب، کبھی دعا میں پڑھوں گا تو پڑھوں گا یہ بات۔ نبی صالح، میں ایگزسٹنس آف امام پہلے بتا دوں کہ یقین کو پیدا کرو کہ تمہارا امام ہے، دنیا جو چل رہی ہے یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کا، اگر وجود امام ہوتا ہے، مولا علی کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، میرا مولا کہتا ہے جب مولا سے خلافت لی گئی، جب مولا علی سے خلافت لی گئی، مولا کا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا خطبے کا ایک چھوٹا سا حصہ، جب مولا سے خلافت لی گئی
تو مولادی نے لیکن بلاغہ میں کہا کہ ان کو پتا نہیں کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں. خطب اس کیل کو کہتے ہیں, اس نیل کو کہتے ہیں, کیلے کو, نیل کو, انگلش میں جسے نیل کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں میں کائنات کے لیے خطب, میں وہ کیلا ہوں کہ جو دو چکی کے پارٹ کے بیچ میں ہوتا ہے. اگر وہ کیلا ہٹائے تو چکی نہیں چلتی, اس طرح میرا وجود ہٹ جائے تو دنیا نہیں چلتی. کہ ان کو بتا نہیں کہ میں کون ہوں, میں وہ خود ہوں. اگر میں ہٹ جاؤں تو دنیا نہیں چلے, جیسا چکی کا پارٹ نہیں چلتا. تو دوستو وہ اس دور کا بھی ہے, اس دور کا بھی. میرا مولا فرزند زہرا, فرزند علی, یہ اس دور کا بھی. تو ایگزسٹنس آف امام, کہ امام کا وجود پہ پہلے یقین ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا, دعا مانگتے بھی مزہ آئے گا, ہر چیز میں مزہ آئے گا. سب سے پہلے اپنے ایمان کو, یقین کو, بلیف کو اسٹرانگ کریں. نبی صالح مشہور نبی, ان کا ایک ناخا تھا, بتایا میں واقعہ نہیں پڑھتا, ان کا موجودہ ان کا ناخا تھا جو پہاڑ میں سے نکلا, کیمل جو فیمیل کیمل اونٹ میں نکلا. قرآن کے پورا واقعہ میں واقعہ نہیں پڑھتا. اس اونٹنی کا ایک بچہ بھی تھا, فوراً بچہ بھی ہوا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں. تو نبی صالح کا جو ناخا تھا اس کو ان دشمنوں نے طے کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. بتایا جیسے ہی ختم کیا, اور سے سنیں وجود ایمان کی دلیل, جیسے ہی نبی صالح کا جو ناخا تھا اس کو طے کیا, ختم کیا, اور نبی صالح کا جو ناخا تھا وہ اللہ کا ایک معجزہ کہ پہاڑ میں سے نکلا, ایک سیکنڈ میں نکلا, دعا مانگتے ہی نکلا, پھر فوراً بچہ ہوا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جیسے ہی طے کیا, قتل کیا, تو لوگ بھاگے ان کے پاس, نبی کے پاس, اور نبی کے پاس آ کے کہنے لگے یا نبی خدا آپ کے ناخے کو انہوں نے طے کر دیا. تو کہا بچہ کہاں ہے؟ تو کہا بچے نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور پہاڑوں پہ چلا گیا. نبی نے کہا کہ اس بچے کو پکڑو, بچے کو لاؤ, جب تک بچہ رہے گا تمہارے درمیان تم پر عذاب نہیں آئے گا, ورنہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا. اس نے جو فریاد کی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ فریاد کی. اب 3 دن کے سبب پڑے بابا جگہ نبی نے کہا کہ اس بچے کو پکڑو, ناخے صالح کا جو بچہ اس کو پکڑو. اس نے کہ اس نے فریاد کی آسمان کی طرف 3 مرتبہ چل رہا. اگر یہ بچہ رہ گیا تمہارے درمیان میں تو تم پر عذاب نہیں آئے, ورنہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی صالح کے ناخے کا بچہ اگر ٹھہر جائے تو عذاب رک جائے. امام زمانہ فخر صالح ہے, فخر صالح. اگر امام کا وجود جو آج ہے, ہم جو آج زندہ ہیں because of your امام, جو کچھ نعمت مل رہی ہے فرزند زہرا کا سب. اسی لیے تو میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ زبان کی نوک سے الگ مت کرو. نو 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 نو, یہ آپ کی پہچان نہیں. الجل دل کی گہرائی سے, جب کہو الجل یہ سوچ کے کہو, سوچ تو کرے مولا آئیے, آپ کی پریپیئر, ہم تیار ہیں, ہمارے گھر تیار ہیں. پلیز بڑی امپورٹنٹ مجلس کرنی ہے, ایک مجلس ہے اور آج کی, جیسا میں نے کہا کہ ٹوٹل میسج دینا یوتھ کو. آر یو پریپیئرڈ؟ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اگر آج امام آ جائے, آج امام آ جائے, ہم اپنے گھر بلا سکتے ہیں؟
بات نہیں کرتا، پہلے جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے گھر میں وہ چیزیں ہیں خوبصورت، اگر آوازیں گھر سے نکلتی ہیں تو مولا آئے گا؟ آپ سمجھے نہیں میں کہا تو مجھے کہنا تھا، میں نے کہہ دیا بنارس والوں۔ اگر خوبصورت حسین آواز جس کو آج کل ہم نے اپنی روح کی غذا بنا لی، اگر وہ آوازیں گھر سے بلند ہوتی نہیں تو فرزند زہرا گھر میں آئے گا؟ امام سب سے پہلے آ کے چیک کرے۔ اچھا ایک چیز جانتا کہ امام ضرور آئے گا، ہر گھر میں آئے گا۔ میں جب ظہور کی باتیں بتاؤں گا تو انشاءاللہ یو سی میں دیکھیں، میں نے پہلے دن ہی کہا 3 دن کی ٹاپک نہیں ہے تو، لیکن میں تو ہیڈ لائنز لے کے جا رہا ہوں بنارس سے۔ تو آپ یہ پوچھئے کہ اگر جب مولا آئے گا تو ہمارے گھر میں کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو جب اگر آپ کو پتا چل جائے، اگر آپ یہاں کا جو سب سے بڑا صدر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، وہ کہے کہ میں آپ کے گھر کھانے پہ آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر میں کھانے پہ آنا چاہتا ہوں، ہماری تو عید ہو جائے گی کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہمارے